آپ اکیلے اپنی چارپائی پہ بستر کے اندر منہ دے کے بھی درد سے کہیں گے نا معاف کر دے تو وہ تو مہربان ہی بڑا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا ہے، صحابہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی تقریر ہے اللہ کے اوپر۔ اللہ معاف کرنے پہ آئے تو کیسے کیسے لوگوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک بار آ کے دیکھیے تو صحیح، اللہ بہت رحیم ہے، کریم ہے۔ ازمل رضا صاحب کی دیکھتے ہیں ویڈیو۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کر لیں۔ تو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آپ اکیلے اپنی چارپائی پہ بستر کے اندر منہ دے کے بھی درد سے کہیں گے نا معاف کر دے تو وہ تو مہربان ہی بڑا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا ہے، صحابہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا، اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی تھی۔ صحرا تھا بہت بڑا، درمیان صحرا کے گیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا۔ اب اس نے اونٹنی کی لگام اونٹنی کی نکیل اپنے سرہانے کے نیچے رکھی، ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی غائب ہے۔ صحرا میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی کا قطرہ نہیں، تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا، تھک گیا۔ کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا، معاذ اللہ، مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آ کے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا، انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی، آخری وقت ہے، اب نہ میں پیدل یہ صحرا کراس کر سکتا ہوں، نہ پیچھے جا سکتا ہوں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں۔ کیا خوفی کا عالم ہو۔ حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا، اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نا اسے بھلا کتنی کو خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ جسے نئی زندگی مل گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے تو گردے معدہ جگر ہر چیز ختم ہے، گھر لے جاؤ خدمت کرو، ہر طرف پریشانی ہے۔ وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آ گیا، کل جاؤں پرسوں جاؤں، تیاری ہو گئی، سب لوگ آ گئے، باہر والے بھی آ گئے، یہ ماحول ایک عجیب رنگ اختیار کر گیا۔ اچانک ایک ڈاکٹر نے آ کے کہا نہیں نہیں غلطی لگ گئی تھی۔ مجھے بتائیے انداز کیا ہوتا ہے؟ بغیر دوائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، او میں تو بچ گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی، بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا۔ حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی۔ جب کوئی رب کا گناہ گار بندہ آ کے توبہ کرتا ہے، رب کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میرا بندہ آ گیا ہے، میرا بندہ آ گیا ہے، میرے گھر آ گیا۔ اس نے آنسو بہائے ہیں، اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں، تیرا ہی رزق کھاتا ہوں، تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں، تیرے نام سے میری سانسیں چلتی ہیں۔ وہ آ گیا۔ فرمایا اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آ کے توبہ کرتا ہے۔ گناہگاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، لیکن ہم رسم ادا کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے حق میں رحمت والے فیصلے کرتا ہے، درگزر والا معاملہ فرماتا ہے۔ جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، فرمایا بے شک رب تمہارے سارے ہی گناہ معاف فرما دے گا، تم نا امید نہ ہونا، وہ معاف کر دے گا تمہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا، رؤوف اور رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا جلد راضی ہو جاتا ہے۔ ماں پیار کرتی ہے اپنے بچے سے، لیکن وہ ناراض بھی ہو جاتی ہے بعض چیزوں پہ، بعض معاملات اس کا دل بھی دکھاتے ہیں، بعض جگہ وہ رو کے یہ بھی کہتی ہے کہ تو نے میری محبت کا کوئی نتیجہ نہیں مجھے دیا، میری ساری کمائی تو نے ضائع کر دی۔ والد بہت ساری جگہوں پہ ناراض ہوتا ہے، شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے میری بیماریوں کی، پریشانیوں کی، بڑھاپے کی، کمزوریاں کا سبب بیٹے تو ہی بن گیا۔
یہ ساری تکلیفیں تو ٹھیک ہو جائیں تو میری شاید عمر بھی بڑھ جائے, صحت بھی ٹھیک ہو جائے, میں زیادہ دیر جوان رہ سکوں. ناراض ہوتے ہیں ماں باپ. اسی طرح ماں باپ راضی بھی ہو جاتے ہیں, وہ بڑی جلدی راضی ہو جاتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ والد کو راضی کرنے میں 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں, اماں تو 1.5-2 منٹ میں راضی ہو جاتی ہے. ابا جی کو 5-7 منٹ لگتے ہیں, کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے, کوئی دلائل دینے پڑتے ہیں, لیکن والدہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں. آپ نیرا جا کے پیروں میں بیٹھ ہی جائیں, کچھ بھی نہ کریں, آپ پورا روئیں نہ, رونے والا منہ ہی بن جائے تو اماں تو نرم ہی نرم ہے, جس وقت جو مرضی آپ کرا لیں ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, اللہ بھی بعض معاملات میں اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وہ کہتا ہے فسادی پسند نہیں ہے. وہ فرماتا ہے کہ راہوں میں کجی کرنے والے پسند نہیں ہیں. وہ فرماتا ہے کہ بدعہدیاں کرو گے تو میں صبح قیامت تم سے سوالات کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے, ناراض ہو جاتا ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم بات کرتے 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 کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہو کہ رب اتنا ناراض ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا, تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے. اس لیے پہلے تولو پھر بولو. خود اپنے لفظوں کی تو تم پہرے داری کرو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے. بعض اوقات تم بات کرتے 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 ایسا جملہ کہتے ہو وہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا. ان کاموں کی طرف بڑے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بعض احادیث میں لفظ یہ ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق. جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں, جس ترتیب سے ہم روتے ہیں, جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں, خدا ان باتوں سے پاک ہے. اب بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے, تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا؟ تو علماء تفسیر نے لکھا ہے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے, بڑا راضی ہوتا ہے. یہ مطلب ہے. ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ کہ وہ بڑا راضی ہو گیا, بڑا راضی ہو گیا, وہ مسکرا دیا اپنے بندے پہ. اور ایک اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے, حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں, شہیدوں میں افضل کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں, وہ ہلا نہیں, پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا وہ شہداء میں افضل ہے. حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا. رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا. اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے. اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی, فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ اسے حساب کوئی نہیں لے گا. جس پر اللہ دنیا میں مسکرا دیا اس سے کوئی حساب, تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ مسکرائے. چھوٹا بچہ بھی ناراض نہ ہو تو وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے, چاکلیٹ لے جاؤں, فلاں چیز لے جاؤں, آئس کریم لے جاؤں. تو ایک بچے کے لیے, گھر کے لیے, سربراہ کے لیے اتنی محنت کرتے ہو تو وہ کام بھی ہمیں ڈھونڈ کے تلاش کرنے چاہیے نا جس سے رب راضی ہوتا ہے, اللہ راضی ہوتا ہے. بتاؤں وہ کون کون سے کام ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے, آدھی رات ہے, رات کا پچھلا پہر ہے, اس نے اٹھ کے وضو کر لیا, مصلی پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں. فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. مسکراتا ہے اللہ. یہ تو سونے کا ٹائم تھا, یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا, رات کا پچھلا پہر. اور سننا میرے بھائی, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں نا, ترتیب لگ رہی ہوتی ہے, اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے, قیام کریں گے, رکوع کریں گے, سجود کریں گے. فرمایا جب مومن صفیں بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے, مسکراتا ہے.
कमाल हो गए उरूज बंदगी का। जब बंदे को देख के रब मुस्कुराए, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, मुस्कुराता है। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मुजाहिद जिहाद के लिए सफ़ें सीधी करते हैं, आज तो ये रब के नाम पे मरने ही आ गए, ये सफ़ों में खड़े होंगे, तरतीब से लड़ेंगे, तरतीब से गला काटेंगे काफिरों का या शहादत लेंगे। फरमाया जब जिहाद के लोग सफ़े बनाते हैं तो रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। कितने नसीबों वाला वो बंदा है जिसे देख के मुस्कुरा दिया। ओ यार, कभी तेरा बेटा तेरे सामने मुस्कुराए ना छोटा, तो तेरा दिल बाग बाग हो जाता है। तेरी माँ बीमार किसी एक दिन सही तरह हंस पड़े तो तबीयत खुश हो जाती। मुझे बताओ ना जिसका रब भी उसे देख के हंस पड़े, जो उसकी शान के लायक है, क्या उस बंदे के नसीबे हैं, क्या उसके मुकद्दर हैं। आप उस मकाम पर अपने आप को लाएं। अब देखें ना, ये हदीस आपने सुन ली, अब हमने ना इस तरह सफ़े नहीं बनाने जिस तरह सारी दुनिया, अब ज़रा सफ़े भी शौक से बनाएंगे। आप ज़रा थोड़ा सा शौक पैदा करेंगे, भाई ये तो मैं वो काम करने लगा हूँ जिसे देख के रब मुस्कुराता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब को बंदा तौबा करता है ना, हम तौबा का रट्टा लगाते हैं, या अल्लाह मेरी तौबा या अल्लाह। और तौबा का तो मतलब ये है कि पिछले गुनाहों से पक्की तौबा, आज के बाद ये गलती ना करने का पक्का वादा, आज के बाद रिश्वत तो नहीं ना लेगा, मिलावट तो नहीं ना करेगा, ये तौबा है। और अगर सारे काम उसी तरह करने तो फिर ये तौबा का रट्टा है, तो जितना मर्जी लगाओ। हज़रत अली बिन रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं मौला अली के साथ था, मकाम हर्रा की तरफ जा रहे थे। हज़रत अली ने हाथ उठा के दुआ मांगी हमारी तालीम के लिए, वरना हज़रत अली हम सहाबा को महफूज अनिल खता तो मानते हैं ना। हाथ उठा के कहा ऐ अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे, तेरे अलावा कोई माफ़ करने वाला नहीं। और फिर हज़रत अली आसमान की तरफ देखा और देख के ना हज़रत अली बिन रबिया को तो मुस्कुराए। हज़रत अली बिन रबिया कहने लगे हुजूर मुस्कुराए क्यों हो? फरमाने लगे एक दिन मैं हुजूर के साथ इसी तरह आया था, इसी तरह हुजूर ने दुआ फरमाई थी हमारी तालीम के लिए, और फिर हुजूर मुझे देख के मुस्कुराए थे और फरमाया जब कोई बंदा रब की बारगाह में इस तरह इस्तिग़फ़ार करता है तो रब मुस्कुराता है और मुस्कुरा के फरमाता देख लो मेरे बंदों को पता है कि मेरे अलावा माफ करने वाला कोई नहीं, इन्हें पता है। तुम उसकी बारगाह में रुजू तो लाओ, आओ तो सही दो आंसू लेकर। इकबाल कहते हैं कि मोती समझ के शान ने करीमी ने चुन लिया, कतरे तो गिरे मेरे अर के इंफाल के। दो मैंने आंसू बहाए थे तो उसके करम ने तो मोती समझ के चुन लिए। सुनो ना हुजूर इस इस्तिग़फ़ार को अल्लाह को यार रात को तौबा करके सोना चाहिए हमें। कुछ गलतियां हम करना नहीं चाहते पर हमसे हो जाती हैं, कुछ दिल हम तोड़ना नहीं चाहते पर वो टूट जाते हैं, हमारी मजबूरी होती है टूट जाते हैं। रात को उसकी बारगाह में हाथ बांध के कशकोले तलब दराज करके खूब इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए कि मालिक बंदे हैं ना क्या करें, खुदारा ख्याल करें, दुनिया रूठती है तो रूठ जाए, रब रसूल नाराज ना होने पाए, इसका ख्याल करें। हुजूर फरमाते हैं वो मुस्कुराता है, उसे खुशी होती है जब कोई उसका बंदा उसकी तरफ रुजू करता है। मेरे अजीज़ों रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के तज़किरे किए जिन्हें देख के रब मुस्कुराता है। नबी पाक साहिब अलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल देखिए, फरमाया रब उस वक़्त बड़ा ही मुस्कुराएगा जब कातिल भी जन्नत में जाएगा, मकतूल भी जन्नत में जाएगा। या रसूलल्लाह मकतूल तो गया, ये कातिल कैसे चला गया? हुजूर फरमाते हैं जाएगा, और जाएगा और रब मुस्कुराएगा जो उसकी शान के लायक है। या रसूलल्लाह किस तरह? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे इसने एक मोमिन को कत्ल किया था, वो शहीद होकर जन्नत में चला गया। अब अल्लाह ने बाद में इसे तौबा की तौफीक दे दी। पहले इसने कलमा पढ़ा, फिर ये मैदान में उतरा, काफिरों से लड़ा, ये शहीद हुआ, रब ने इसे भी जन्नत दे दी। कातिल भी जन्नत में, मकतूल भी जन्नत में। और बात इतनी अनोखी है कि रब देख के मुस्कुरा रहा है जो उसकी शान के लायक है। हम जल्दी में हैं, हम इंतजार नहीं कर रहे कि शायद तौबा कर जाए, हम इंतजार नहीं कर रहे। लेकिन मेरे अजीज इतनी जल्दी ना करें। सोचों का साफ होना, जहनों का पाक होना और लोगों के बारे में गुमान का अच्छा होना
آپ کسی نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اسے کہیں ٹینشن بڑی ہے، میں ان کے مضامین پڑھتا رہتا ہوں، وہ سب سے پہلا سبق آپ کو یہ پڑھائیں گے کہ اچھا سوچا کریں۔ اچھا سوچنے سے بندہ تندرست رہتا ہے۔ کس سے بندہ تندرست رہتا ہے؟ ہیں جی، واقعی رسول کائنات سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ مسکراتا ہے۔ سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گیا، بخاری مسلم ہے، حضور نے ازواج مطہرات کے گھروں میں پیغام بھیجا، کچھ چیز ہے ضیافت کے لیے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یا رسول اللہ کوئی چیز بھی نہیں۔ حضور نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو، تو حضور فرمانے لگے تم میں سے کوئی بندہ ہے جو اسے گھر لے جائے روٹی کھلائے؟ ایک صحابی اٹھے فوراً، حضور میں لے کے جاتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میرے گھر میں صرف بچوں کا کھانا تھا، یہ نہیں کہ فریزر بھرا ہوا ہے نعمتوں سے، صرف بچوں کا کھانا، یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ کے اپنی ہنڈیا پہ برتن دے لیا، صرف بچوں کا کھانا۔ کہتے ہیں گھر گیا، بیوی سے کہا کیا کیفیت ہے؟ کہنے لگی بچوں کی روٹی ہے۔ میں نے کہا بچے سلا دے، صبح ناشتہ کر لیں گے۔ تو کہنے لگی آپ کیا کھائیں گے؟ تو میں نے کہا نہ میں کھاؤں گا نہ تو کھائے گی، مہمان جو نبی پاک کا ہے۔ کہا اچھا، اب ذرا تجویز دیکھو میاں بیوی کی سوجھی آپس میں۔ کہتے ہیں کھانا لگا دینا، کیونکہ ایک آدھ بندے کا کھانا ہے۔ اپنی غربتوں کا ہر جگہ اظہار کرنا، رونا رونا، یہ دیکھو غربت کیسے چھپائی جا رہی ہے۔ اس کو کہا نہیں کہ چل تو تھوڑا رحم کھا، تو آیا ہے تو تھوڑا رحم کھا، یہ نہیں کہا۔ کہا اٹھ کے نا تو کھانا رکھنا اور اٹھ کے نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا۔ ہم دنیا والوں کے سامنے کیوں اپنے دکھ بیان کریں؟ ہم جو کہیں گے رب رسول کی بارگاہ میں کہیں گے۔ تو نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے۔ اہلیہ اٹھی، کھانا دینے کے بعد چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا۔ خامد بھی ہاتھ چلاتے رہے، بیوی کبھی برتن رکھتی کبھی اٹھاتی، پتہ چلے کہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا گیا۔ یہ کام ہوا رات کے اندھیرے میں، اس وقت ہوا جب چراغ بھی بند تھا، اس وقت ہوا جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کسی پڑوسی کو بھی خبر نہیں تھی۔ فرماتے ہیں صبح کے اجالے میں اس مہمان کو لے کے مسجد نبوی میں نے قدم رکھا تو نبی کریم نے فرمایا رات جو تم نے کام کیا ہے نا، اسے دیکھ کے میرا رب بڑا مسکرایا ہے، اللہ بڑا مسکرایا ہے۔ اللہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ یہ شان ہے صحابہ کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب رات مسکرایا تیرا یہ انداز دیکھ کے، اور اس نے قرآن نازل کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ